نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معزز سامعین محترم، آج جس حدیث پاک کو ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور اللہ سے امید کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم میں بھی خالق کائنات نے اپنے خوف سے متعلق اور اللہ نے اپنی ذات سے متعلق اہل ایمان کو کیا امید رکھنی چاہیے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں خالق کائنات کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ زمین میں اس کے سنور جانے یعنی ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہو، بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں کے قریب ہوتی ہے، نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول حیات کو درست فرما دیا ہے، ہمارے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی عطا فرمائی ہے۔ ان تمام اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم اس زمین پر فساد انگیزی نہ کریں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کا خوف دل میں رکھیں، اللہ سے بخشش کی امید دل میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے کہ میرا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، نجات کی امید اس کے دل میں ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی احسان شعار لوگوں کے اللہ کی رحمت قریب تر ہوتی ہے، نیک لوگوں کے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے ہمیں اپنا خوف رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اپنی رحمت سے امید رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور پھر وہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیک شعار لوگوں کے، احسان شعار لوگوں کے، متقی لوگوں کے قریب تر ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری آیہ مقدسہ میں سورہ انفال کی آیہ مقدسہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی جلالت کی وجہ سے، اس کی ہیبت اور اس کی کبریائی کی وجہ سے۔ اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی پیدا کرتی ہیں، ان کے کلام کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اللہ کے مقدس کلام کی
لذت انگیز اور حلاوت آفری باتوں کی وجہ سے ان کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی زیادتی فرماتا ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل کر رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف وہ نظر نہیں کرتے، کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف کی وجہ سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ کی ہیبت، جلالت اور کبریائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ نرمی پیدا فرماتا ہے، خوف پیدا فرماتا ہے، اور پھر جب اس کا مقدس کلام ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ایسی حلاوت اس کے کلام میں ہے، ایسی خوبصورتی اس کے کلام میں ہے، ایسا سکون اور اطمینان اللہ نے اس کے کلام میں رکھا ہے کہ وہ ایمان کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی آیات کی تلاوت سننا اور کرنا ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہے، اور وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ان صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے پاک کلام کو سن کر ان کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی حلاوت پیدا فرماتا ہے، زیادتی پیدا فرماتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد میں کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، کہ وہی ہیں جو تمہیں ڈرانے والے اور امید دکھانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ خالق کائنات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے کہ امید دلانے کے لیے اللہ آسمان میں جو بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے یا بادلوں کی جو گھن گھرج ہے، وہی خالق کائنات ہے جو ان بادلوں میں گھنے بادلوں میں آواز کو پیدا کرتا ہے اور امید دلانے کے لیے آسمان میں بجلی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ وہ خالق کائنات جو اس قدر ہیبت والی چیزوں کو اگر ہمارے سامنے ظاہر فرما رہا ہے، تو اگر ہم نے نافرمانی کا عمل کیا، اگر اللہ کی حکم عدولی ہم نے کی، تو اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی عذاب ہم پر لانے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ مشکلات جو آسمان پر بجلی کڑکنے سے زیادہ سخت ہیں، جو آسمان پر بادل گرجنے سے زیادہ اس کی ہیبت اور جلالت سخت ہے، تو وہ خالق کائنات ہم پر اس سے زیادہ مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اور پھر احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس روز اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ نے اپنی رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اور غیر مومن بھی یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بھی کبھی بے خوف نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے اگر 100 حصے کیے ہیں تو صرف ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں ساری مخلوق کے پاس بھیج دیا ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ایک حصہ رحمت کا اتنا ہے کہ ایک حصہ رحمت کے بھیجنے کے بعد اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا کرم فرمایا ہوا ہے، اتنی قدم قدم پر برکتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو ان 99 حصوں کا کیا عالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یہ امید ہے ایک کہ ان حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں حصہ عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اس کی فرما برداری ہماری زندگی میں رہے، اور آخرت کا خوف ہماری زندگی میں ہو، جہنم سے بچنے کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ ہم جہنم سے کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، اور جنت حاصل کرنے کی امید اور شوق ہمارے دل میں ہو
کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت موسیٰ بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، جیسے گرہن لگتا ہے سورج کو یا چاند کو، تو آپ گھبرا کر اس خوف سے کھڑے ہوئے کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے طویل قیام کیا۔ عام طور پر جو آپ عام نمازوں میں قیام فرمایا کرتے تھے اس سے زیادہ قیام کیا آپ نے، رکوع بھی اس سے زیادہ، روٹین کے اعتبار سے زیادہ کیا، سجدہ بھی آپ نے بہت طویل فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنا طویل رکوع کرتے، اتنا طویل سجدہ کرتے ہم نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی سورج کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے پاس بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں آتی کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہو کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کو بڑے بادشاہ کو موت آ گئی ہے، کوئی حکمران اس دنیا سے چل بسا ہے تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، یا کوئی بہت بڑی مصیبت، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے ایسی نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ جب تم اس قسم کی کوئی چیز دیکھو، سورج کو گرہن لگا ہے یا کوئی اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس سے دعا کیا کرو اور اس کی استغفار کر کے اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ تو یہ خوبصورت طریقہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی وبا، کوئی مصیبت آ جائے، تو بجائے افراتفری کرنے کے، بجائے اس پر تبصرہ اور تجزیہ کرنے کے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جائیں، استغفار کریں، اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں اس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اس کٹھن وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے یہ احادیث طیبات چونکہ اللہ کے خوف اور اللہ سے امید کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، تو آج کل جو یہ وائرس ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے کیسا خوف طاری ہے، پوری دنیا پر ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا آپ سے کہ عجیب قسم کا خوف طاری ہے، بڑی بڑی سپر طاقتیں کہ جو منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے ان کے پاس ایسی تباہ کن ٹیکنالوجی ہے کہ وہ آن کی آن میں دنیا کے کئی ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ لیکن اس وائرس کی وجہ سے اس اللہ نے یہ جو ہمارے لیے نشانی بھیجی ہے راہ راست پر آنے کے لیے، اس اللہ کے اس امتحان اور آزمائش کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتیں بے بس ہیں۔ اس کے سد باب کے لیے ابھی تک کوئی دوائی تیار نہیں ہو سکی، اس کا سد باب نہیں ہو سکا، لاکھوں آدمی اس کے وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی اسباب بھی ہم اختیار کریں، احتیاط کو بھی اختیار کریں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے اچھا، سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں عطا کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں، استغفار پیدا کریں، عبادت کریں اور دعا کے ذریعے اس مشکل کے حل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ تو یہ طریقہ کار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی دل میں رکھنی چاہیے، اور یہ دونوں خوف بھی اور امید بھی رکھ کر پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کریم ہمیں بخششیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکات بھی نصیب فرمائے گا۔ آج غالباً دوبارہ کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، بسا اوقات فیس بک کی طرف سے انٹرنیٹ پر پروگرام کرتے ہوئے کبھی انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، کبھی آواز کا مسئلہ۔ تو یہ چونکہ ٹیکنالوجی ہے،
نیٹ میں کوئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم فوراً کوئی اس کا ٹھیک کر سکیں اس کو، تو یہ نیٹ کی وجہ سے بعض اوقات پرابلم ہے، آواز بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی، بعض اوقات نشریات وہ جو ہے وہ براہ راست اس میں پرابلم آتا ہے، تو معذرت ہم چاہتے ہیں اگر آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے، اور اس میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہم نے جس طرح سے بھی کوشش کی ہے اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان احادیث طیبات کو، ان ارشادات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے، اور پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، اور پھر جلانے کے بعد کیا کرنا، صرف جلانا نہیں بلکہ میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، جس طرح راکھ کو پیس کر سرما بنا دیا جاتا ہے، اس طرح میرے جلے ہوئے جسم کو، میری راکھ کو پیس دینا، اور پھر میری اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس شخص نے کہا کہ پیس کر میری لاش کو، میرے جسم کو کوئلے کی طرح جلا کر، پیس کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، جس طرح میں نے گناہ کیے ہیں، میرے رب نے اگر مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور جب وہ پھر اس کے موت کا وقت آیا تو اس کو اسی طرح اس نے کہ بیٹوں نے کہا، وصیت جس طرح کی گئی تھی کہ اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس آدمی کے جو ذرات راکھ کی صورت میں جو ہوا اڑا کر کہیں لے گئی ہے، کوئی کہیں اس کے ذرات اڑ کر چلے گئے ہیں، اس راکھ کو جمع کرو، اور پھر اللہ نے حکم دیا تو اس زمین نے ان سارے ذرات کو ایک جگہ جمع کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان ذرات کو حکم دیا تو وہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ ذرے، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ان ذرات کو، پیسے ہوئے ذرات کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا تو میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا یا اللہ کے ہاں پیش ہونے سے بچ جاؤں گا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ذرات کو حکم دیا، زمین کو، زمین نے ان ذرات کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اسے حکم دیا گیا ان ذرات کو، وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایسی حرکت کرو کہ اپنے جسم کو جلانے کی تم وصیت کرو اور پھر اس کو راکھ بنانے کی وصیت کرو، پھر ہوا میں اڑانے کی وصیت کرو، یہ تمہیں حرکت، کس چیز نے تمہیں اس حرکت پر آمادہ کیا؟ تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں تیرے خوف سے ایسا میں نے کیا ہے، میرا جو قلب میں خوف پیدا ہوا کہ میں ساری زندگی میں نے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانی کی ہے، ایسا عذاب اللہ مجھے دے گا کہ پھر کسی کو اور ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، تو صرف محض یہ کام میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، جو میرے دل میں تیرے عذاب کا خوف پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلبی خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشش عطا فرما دی۔ تو یہ حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کا بیان کرنے کا مقصد ہمیں تعلیم دینا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ کبھی ایمان والا مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اپنی جانوں پر تو ظلم کر چکے، وہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف مائل کر لیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً ہے، لیکن اگر کوئی صدق دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ اس وجہ سے گناہ نہ وہ کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو بخشنے والا ہے، یہ سوچ کر تو اور زیادہ اس کے ذمے گناہ آئیں گے، وہ یہ سوچے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، جس طرح اس بندے کے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ اس نے سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت عذاب دے گا، تو اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے
اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اگر ہم سے کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، یقیناً اس کا خوف دل میں بسا کر، اس کی رحمت کی امید رکھ کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، وہ رحمت فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ تو کبھی انسان مسلمان کو، اہل ایمان کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اس آزمائش کا اس وقت ہے، وبا کا وقت ہے، اس بیماری کی وجہ سے، یا کوئی معاشی حالات کبھی خراب ہو جائیں، کبھی صحت خراب ہو جائے، کبھی کوئی اور پریشانی آ جائے، تو مایوسی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت، توبہ و استغفار، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے دعا۔ تو عبادت، استغفار اور دعا جو ہے اس اللہ کے عذاب کو وہ دور فرما دیتی ہے، بخشش عطا کر دیتی ہے، آسانیاں عطا کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں جو ہے وہ اہل ایمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت ہمیں نصیب فرمائے، اپنا خوف ہمارے دل میں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عبادت کی، استغفار کی اور دعائیں کرنے کی، ہمیں اپنے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس میں آپ اپنے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو آسانیاں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ آج 25ویں شب ہے، آنے والی رات جو ہے وہ ہو سکتا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس لیلۃ القدر کی برکت سے، 25ویں شب کی برکت سے، تلاوت قرآن پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، عبادات جو ہو رہی ہیں، دعائیں جو ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری دن چل رہے ہیں، تو یہاں بھی کافی احباب فون کے ذریعے بھی، مسجد میں بھی فون کر رہے ہیں، مجھے بھی میسیجز اور فون آ رہے ہیں کہ عید کی نماز کا کس طرح ہم کریں گے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے چلو تراویحیں تو ہم نہیں پڑھ سکے، جمعے ہم نہیں پڑھ سکے، گھروں میں ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو اجتماعی طور پر عید کا کیا پلان ہے اور عید پر کیا ہوگا، کس طرح ہم نماز ادا کریں گے، تو یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، اور علماء کرام اس پر مشاورت بھی کر رہے ہیں کہ آیا کیا صورت ہوگی اگر ہمیں کہیں اس طرح کا حکومت کی طرف سے کوئی لاک ڈاؤن جاری رہتا ہے، تو ہم نے کس طرح عید کا دن گھروں میں رہ کر کس طرح گزارنا ہے، اور متبادل عید کی نماز کی جو متبادل ہے اس کا شریعت نے کیا حکم بیان کیا ہے، کس طرح سے ہم نے اگر نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں گھروں میں رہ کر تو ہم نے کس طرح سے وہ نوافل ادا کرنے ہیں، کس طرح سے ہم نے عید کا دن گزارنا ہے، کیا ہماری روٹین ہونی چاہیے عید کو منانے کے لیے، عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقت سے پہلے آپ کو مسجد کے اذان ریڈیو سے بھی آگاہ کیا جائے گا، انشاءاللہ اس درس میں بھی بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور یہ جو مشکل وقت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کٹھن اور مشکل وقت سے تمام امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدسہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اللہ تبارک و تعالی خیر نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور تمام مسجد کی انتظامیہ کے لیے جو ساتھی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں عطیات کے ذریعے، اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے مسجد کے ساتھ تعاون کو ماشاءاللہ جاری رکھا ہوا ہے، دینی اداروں کے ساتھ تعاون کو جاری رکھا ہوا ہے، دیگر نیکی اور خیر کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو حلال روزی، وسعت، رحمت اور برکت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ آپ سے اسی وقت اگلی حدیث پاک، اگلے درس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علی الا البلاغ۔